لیکن یہ جو پرائس دیا ہے آپ اس کے ساتھ مزید بھی نیگوشیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کے ساتھ کچھ بات بھی کر سکتے ہیں، لیکن اتنا بھی آپ اس کو تنگ نہ کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو مینوفیکچررز ہے. آپ اگر اس کو کہیں 2 درہم 3 درہم کم بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے لیے مٹیریل وہی آپ کے لیے وہ استعمال کرے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو مینوفیکچررز ہے. تو آپ نے اس کو اتنا تنگ بھی نہیں کرنا کہ آپ بس خیر ہے ہمیں دے، ٹھیک ہے. تو آپ نے اس سے بات کرنی ہے، لیکن اتنا نہیں کہ آپ اپنی کوالٹی آپ کے لیے کمزور نہ ہو، آپ کی کوالٹی، ٹھیک ہے. تو یہاں سے ہمارے ساتھ وہ ریویوز بھی شو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں سے ہم اس کی مین جو کمپنی ہے اس کو وزٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب جب ہم نے اسی لنک پہ کلک کیا تھا تو ہمارے ساتھ اس کا جو مین کمپنی ویب سائٹ ہے اس پہ ہم گئے، ٹھیک ہے. یہاں اس کا یہ مین کمپنی ہے، ٹھیک ہے. یہاں سے اس کی تمام ڈیٹیلز جو سرٹیفکیٹس ہے سب کچھ ہم یہاں سے اور اس کے ساتھ جو پروڈکٹس ہے تمام چیزیں ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ہم اگر پروفائل پہ کلک کریں گے، یہاں پر کمپنی اور یہاں پہ ہم کمپنی دیکھ سکتے ہیں ریٹنگ، تو ہم اس پہ کلک کرتے ہیں کمپنی پہ. اب مزید ہم اس کی اور بھی ڈیٹیل دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. 4.5 اس کی ریویو ریٹنگ ہے، اور جو کسٹمر نے اس سے پرچیزنگ کیا ہے 167 ریویوز ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے ریویوز دیا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ. اور یہاں سے ہم مزید بھی اس کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں. سی آل ریویوز پہ کلک کریں گے تو یہ ہمارے سامنے وہ تمام ریویوز شو ہوں گے جو کسٹمر نے دیا ہے یہاں سے، ٹھیک ہے. تو یہ کسٹمر نے ریویوز دیا ہے جو پروڈکٹ اس نے پرچیز کیا ہے اسی سپلائر سے، تو اسی پروڈکٹ کا پکچر بھی یہاں انہوں نے کمنٹ میں دیا ہے، ٹھیک ہے. اور اس نے یونائٹڈ اسٹیٹس سے یہ آرڈر سپلائر سے ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ سیلر ہے یا جو بھی ہے، لیکن انہوں نے اپنی پروڈکٹ کی امیجز بھی یہاں پر ایڈ کیا ہے، ٹھیک ہے. یا ہم اگر 2-3 اسی پیج پر ہم جائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ریویوز بہت زیادہ ہے تو نیکسٹ پیج پر بھی ہم جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں نیکسٹ پہ اگر ہم کلک کریں گے تو وہاں ہم جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہم نے ایسے سپلائرز کو ڈھونڈنا ہے جس کی ریویوز اچھی ہو، ویریفائی سپلائر ہو اور ٹریڈ ایشورنس ہو، ٹھیک ہے. تو ہم اس مین پیج پہ دوبارہ آتے ہیں. یہاں کنٹیکٹس پہ بھی جب ہم کلک کریں گے تو ہمارے سامنے ان کا کانٹیکٹ کا ڈیٹیل بھی آئے گا. لیکن میں آپ کو ایک ضروری بات بتاتا ہوں کہ آپ نے کبھی بھی چائنیز سپلائر سے، علی بابا کی پلیٹ فارم سے آپ نے اس سے آؤٹ کسی بھی اور ویب سائٹ پلیٹ فارم پہ بات نہیں کرنی. آپ کو وہ واٹس ایپ نمبر بھی دے گا، آپ کو سب کچھ دے گا، لیکن آپ نے جو بھی بات کرنی ہے اسی پلیٹ فارم alibaba.com پہ آپ نے ان کے ساتھ کرنی ہے. کیونکہ کل ان فیوچر اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ کے ساتھ وہ ریکارڈ موجود ہوں گے، ٹھیک ہے. تو آپ نے کبھی بھی سپلائرز کے ساتھ واٹس ایپ اور کسی اور پلیٹ فارم پہ آپ نے ان کے ساتھ بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے. میں یہاں پہ آپ کو جسٹ وہ دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن آپ نے جب بھی بات کرنی ہے جو بھی ہے آپ نے یہاں سے اسی پلیٹ فارم پہ اس سے بات کرنی ہے. یہ ہمارے ساتھ دوسرا سپلائر ہے جو اس نے بھی اپنا ڈیٹیل 13 سال سے کام کر رہا ہے اور مینوفیکچرر ہے، ٹھیک ہے. یہاں اسی لنک پہ اور ان کا جو آرڈر اس نے جو آرڈر ان سے ہوئی ہے 25,501، ٹھیک ہے. یہ ریویوز سیل ہوئی، اس کی جو ٹوٹل آرڈر اس سے ہوئی یہ والا ہے، ٹھیک ہے. اور ریویوز 3 ریویوز ہے، 4.0 ریٹنگ ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں سے بھی ہم اس کی ڈیٹیل دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اگر ہم کلک کریں گے تو یہاں اس کی کمپنی پر ہم لے جائیں گے، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے سپلائر سے بات کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ ایک پروفیشنل طریقے سے سپلائر سے بات کریں گے، ہائی ہیلو سے نہیں، ٹھیک ہے. آپ نے ایک چیٹ جی پی ٹی سے یا کسی اور جگہ سے آپ نے ایک پروفیشنل ٹیمپلیٹ بنانی ہے، اور آپ نے ایک سپلائر کو 2-3 سپلائر کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے.
اس کے بعد آپ نے سب کی پرائس کو بھی چیک کرنا ہے، تمام چیزوں کو دیکھ کر اس کے بعد آپ ایک کو فائنل کریں، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے بات کیسے کرنی ہے۔ یہاں پہ اس کو ہم ریفریش کرتے ہیں تو لیٹس سی یہ ایک سپلائر ہے، ہم نے 2 3 4 5 6 کے ساتھ اپنا وہ بات سٹارٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے جو فائنلی ایک پر آرڈر ہم ایک سے کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم جب چیٹ نو پہ کلک کریں گے تو ہم ان کے ساتھ، تو یہاں سے ہم اس کے ساتھ چیٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں اس پہ کلک کرتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ وہ تمام میسیجز شو ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں اسی سپلائر کے ساتھ ہم اپنی وہ چیٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے میں ایک ٹیمپلیٹ کریٹ کیا ہے، تو آپ نے یہاں پر یور نیم پہ آپ نے اپنا نیم دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ ٹیمپلیٹ چاہیے یا کوئی بھی کوسچن ہو تو آپ مجھ سے میرے واٹس ایپ نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ آپ کو میں یہ ٹیمپلیٹ بھی دے سکتا ہوں، اگر اس سے اچھا میرے ساتھ اگر ہو تو میں اس کو بھی آپ کو دے دوں گا۔ تو اس کو یہاں پر ہم پیسٹ کرتے ہیں، اور تو آپ نے یہاں پر آپ نے اپنے نیم لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یور نیم یہاں پر آپ نے سیلر کا نیم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور نیچے بھی یہاں پر اپنا نیم دینا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس ڈیٹیل کو ہم اس کو سینڈ کرتے ہیں کہ ہمیں اس کی ڈیٹیل آپ بتائیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک گھنٹے کے اندر یہ ہمارے ساتھ یہ ڈیٹیل شیئر کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی یہ ہمیں رپلائی دے گا تو میں آپ کو اس کی وہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ یہاں اگر آپ نے کوئی فائل اس کو سینڈ کرنی ہے تو اس پہ کلک کریں گے، ٹھیک ہے، یہاں سے آپ اس کو سینڈ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے سپلائر کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا ہے، اور آپ نے ویریفائی سپلائر کو ڈھونڈنا ہے، اور آپ نے 3 4 7 سپلائرز کے ساتھ بات کرنی ہے، ان سے آپ نے پرائس لینا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ ان کو فائنل کرے اس کے بعد آپ نے اس سے آرڈر پلیس کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سینڈ انکوائری پہ اگر آپ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ کا آرڈر سٹارٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ نے اپنی کوانٹٹی لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے آپ نے وہ یہاں سے وہ لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اگر ہم فل کریں گے تو ہمارے ساتھ یہ سینڈ انکوائری یہاں سے پھر ہم اس کو سینڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہم اپنے آرڈر کو سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اٹیچمنٹ یہاں سے اگر کوئی فائل وغیرہ ہو تو ہم یہاں سے اس کو ایڈ کر سکتے ہیں، سینڈ کر سکتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ہمارا آرڈر سٹارٹ ہوگا۔ ہم اس کو کلوز کرتے ہیں۔ جب بھی ہمارا سپلائر کے ساتھ وہ بات ہو جائے اور ان سے اپنا آرڈر پلیس کرے تو اب ہم نے اپنا انوینٹری اور پروڈکٹس کو شپ کرنی ہے، چاہے ہم کسی بھی کنٹری میں ہو، لیکن ہم نے کبھی بھی آپ نے سپلائر کے تھرو اپنی پروڈکٹ کو ڈیلیوری نہیں کرنا، وہ آپ کو ایکسپینسو اور مہنگا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کے ڈیلیوری کے لیے، شپنگ کے لیے آپ نے ایک ایجنٹ کو یہاں سے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں پر شپنگ ایجنٹ ٹو جس بھی کنٹری میں آپ شپ کرنا چاہتے ہیں تو اسی کا نیم یہاں پر آپ نے لکھنا ہے، ٹو UAE، ٹھیک ہے، UAE، ٹھیک ہے۔ ابھی ہمارے ساتھ وہ تمام شو ہوں گے جو ڈیلیوری کرتا ہے، شپنگ ایجنٹ ہوتے ہیں UAE کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے سامنے وہ تمام ایجنٹ شو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اسی پر ہمارا جو کرائٹیریا ہے سپلائرز کے لیے، اسی کو ہم نے یہاں پر بھی اس پہ اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ فرسٹ ہم نے ٹریڈ ایشورنس پہ کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ویریفائی ایجنٹ کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی فلٹر کو ہم ایڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمارے سامنے وہ تمام شپنگ ایجنٹ شو ہوں گے جو ٹریڈ انشورنس بھی ہو اور ویریفائی ایجنٹ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہر ایک نے اپنا پرائس اور KG جتنا بھی KG وہ کر رہے اس نے شو کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہے ایکسپریس ہے سروسز، ٹھیک ہے، اس کو ہم اوپن کرتے ہیں، جس کی پرائس ہے 3.74 درہم، ٹھیک ہے، کلو گرام، 21 کلو گرام تک، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اتنا وزن آپ سے لیں گے تو آپ کو
اسی اتنا بھی ہی آپ کو دے گا، ٹھیک ہے. اور اس کو دوسرا بھی ہم اوپن کرتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس شپنگ ایجنٹ ہے تمام. یہاں سے اس کا مین کمپنی ہم دیکھ سکتے ہیں اس پہ اگر ہم کلک کریں، ٹھیک ہے. اور یہ بھی 6 سال سے کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے. چائنیز ہے کمپنی ہے، یہ DHL ہے میرے خیال سے، ٹھیک ہے. تو اب ہم نے اس کے ساتھ چیٹ کرنی ہے یہاں پہ، اور ہم نے اسی سپلائر کا ایڈریس ہم نے اسی شپنگ ایجنٹ کو دینا ہے، ٹھیک ہے. یہاں چیٹ نو پہ اگر ہم کلک کریں نا، اب ہمارا نیکسٹ اسٹیپ جو ہے پروڈکٹ کیلکولیشن. یہ بہت ہی امپورٹنٹ کلاس ہے، ضرور آپ نے اس کو دیکھنا ہے. تو اسی لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے پروڈکٹس کی کیلکولیشن کیسی کرنی ہے، کیونکہ ہم کوئی بھی بزنس اگر کرتے ہیں تو ہم پروفٹ کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں اس میں کچھ پروفٹ ہو جائے. تو ہم نے پہلے سٹیپ میں بتایا کہ ہم نے پروڈکٹ سلیکشن کیسی کرنی ہے، وہ میتھڈ ہم نے ایکسپلین کیا. اس کے بعد ہم نے جو پروڈکٹ ہم ہنٹ کرے اس کو سورس کیسے کریں گے، تو اس کو بھی ہم نے لوکل مارکیٹ سے بھی سورس کر سکتے اور انٹرنیشنل مارکیٹ سے بھی، تو اس کو بھی ہم نے ایکسپلین کیا ہے. اب ہمارا نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ ہے پروڈکٹ کیلکولیشن. جو پروڈکٹ ہم سلیکشن کرے اس کی سپلائرز یا لوکل مارکیٹ میں اس کی سپلائرز ہمیں مل جائے، تو پھر ہم نے ان پروڈکٹس کو اور ان جو سلیکٹ پروڈکٹ ہے اس کو ہم نے پرچیز کرنا ہے. لیکن پرچیز کرنے سے پہلے، انوینٹری بائی کرنے سے پہلے ہم نے ان پروڈکٹس کی کیلکولیشن ان پہ کرنا ہے کہ اس میں ہمارا پروفٹ مارجن ہے یا نہیں. اگر ہمیں پروفٹ مل جاتا ہے اس میں تو ہم نے اس کو پرچیز کرنا ہے سپلائر سے. اگر ہمیں پروفٹ نہیں ہے تو پھر ہم نے ان پروڈکٹس کو چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے. تو پروفٹ کیسے کرنی ہے، ہمیں امیزون فیسز ہم سے کتنے چارج کرتے ہیں، تو ان تمام ڈیٹیل کو ہم انشاءاللہ اسی میں ڈسکس کریں گے. یہاں پہ ہمارے پاس جو فیسز ہوتی جو امیزون ہم سے چارج کرتے ہیں، پہلے پہ ہوتا ہے امیزون ریفرل فیس، FBA فیس، سپلائر پرائس ہم نے یہاں پہ ڈالنی ہے، ٹھیک ہے. ہم امیزون کا جو آفیشیل ریونیو کیلکولیٹر ہے ہم اس کو بھی یوز کریں گے، لیکن یہاں پہ بھی ہم اپنا ڈیٹا فٹ کریں گے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو یہ شیٹ چاہیے تو آپ میرے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ آپ کو جب بھی موقع ملے میں آپ کو یہ سینڈ کروں گا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم نے لیٹ سی ہم نے ایک پروڈکٹ ہے ہم نے اس کو سلیکٹ کیا. فار ایگزامپل یہ ایک پروڈکٹ ہے، ہم نے اس کو اپنے لیے سلیکٹ کیا. اس کے لوکل مارکیٹ میں یا انٹرنیشنلی اگر سورسنگ ہم کرتے تو اس کی سپلائر بھی ہمیں مل جائے. تو پھر ہم نے پرچیزنگ سے پہلے ہم نے اس پروڈکٹ کی کیلکولیشن اس پہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہمیں کیا اس میں کچھ بچ رہا ہے یا نہیں، اس میں پروفٹ ہمارا ہے یا نہیں. خیر یہ میں تو آپ کو فار ایگزامپل لیتا ہوں کیونکہ یہ ایک رجسٹرڈ برانڈ ہے، وزٹ دا برانڈ کا نیم ہے، ٹھیک ہے. تو میں میں آپ کو ایگزامپل لیتا ہوں کہ ہم نے اس پہ کیلکولیشن کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو جس بھی پروڈکٹ کی آپ نے کیلکولیشن کرنا ہے تو آپ نے اسی پروڈکٹ کی ASIN امیزون اسٹینڈرڈ آئیڈینٹیفیکیشن نمبر اس کو کاپی کرنا ہے یہاں سے، ٹھیک ہے. ہم نے اس کو کاپی کیا، پھر ہم نے آنا ہے گوگل پہ، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ہم نے سرچ کرنا ہے ریونیو کیلکولیٹر .UK. ایک ہوتا ہے ہمارے پاس ریونیو کیلکولیٹر .com، اس پہ ہم نے نہیں جانا. .UK ہم نے مسٹ لکھنا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم سرچ کرتے ہیں یہاں سے امیزون ریونیو کیلکولیٹر کو سرچ کرتے ہیں یہاں سے. ابھی ہمارے پاس سائن لاگ ان ہوتا ہے امیزون سیلر سینٹر سے بھی. اگر آپ کے پاس سیلر اکاؤنٹ ہے، اگر نہیں ہے تو آپ یہاں پر کنٹینیو اس پہ کلک کریں تو آپ کے ساتھ وہ شو ہوگا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو UK کا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس کنٹری بھی UK سلیکٹ ہوئی ہے، اس کا فلیگ. اب ہم نے یہاں پہ کنٹری کو سلیکٹ کرنا ہے. آپ جس بھی کنٹری میں ہو تو آپ نے اس کی فلیگ اس کنٹری کو سلیکٹ کرنا ہے یہاں سے. اب ہمارے پاس یہ جو بھی ریزلٹ دے گا وہ UAE مارکیٹ کا دے گا، ٹھیک ہے. تو اب ہم نے یہاں پر اس ایسن کو پیسٹ کرنا ہے جو ہم نے کاپی کیا تھا یہاں سے. جس بھی پروڈکٹ کی ہم کیلکولیشن کریں گے اسی پروڈکٹ کی ہم نے ایسن کو کاپی کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں وہ پروڈکٹ یہاں پہ مل جائے. اس کو ہم نے کاپی کیا اور ہم ریونیو کیلکولیٹر پہ آتے ہیں یہاں سے، ٹھیک ہے. اور ہم نے اس کو پیسٹ کرنا ہے یہاں پر. سرچ کریں گے تو ہمیں ایگزیکٹ وہی پروڈکٹ یہ نکالے گا، ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس یہ اوپن ہو گیا.
ہم نے یہاں پر اس پروڈکٹ جو جس پہ ہم کیلکولیشن کرتے ہیں اسی پروڈکٹ کو ہم نے سرچ کیا تو امیزون ریونیو کیلکولیٹر ڈاٹ یو کے ہمارے لیے ایک ایگزیکٹ وہی پروڈکٹ نکالا. اب یہاں پہ ہم دیکھیں ہمارے پاس 2 چینل ہے امیزون کے ساتھ. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم اگر امیزون پہ کام کرتے ہیں تو امیزون کے ساتھ فلفلمنٹ چینل 2 ہوتے ہیں, ایف بی اے اور ایف بی ایم. یہ والا ایف بی ایم کے لیے یوز ہوگا اور یہ ایف بی اے کے لیے. یہاں پہ ہمارے پاس وہ تمام فیسز شو ہوں گے جو امیزون ہم سے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. فرسٹ ہمارے پاس جو فیس ہوتا ہے, یہاں پہ ہم اس پروڈکٹ کی اگر کیلکولیشن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہم نے اس پروڈکٹ کی سیلنگ پرائس کو یہاں پر ڈالنی ہے, ٹھیک ہے. تو اس پروڈکٹ کی سیلنگ پرائس آپ کو یہاں سے بھی مل سکتا ہے کہ جس پروڈکٹ پہ ہم کیلکولیشن کرتے ہیں 22.40, ٹھیک ہے. تو ہم اس کو یہاں پر ڈالتے ہیں 0.40. یہ بہت ہی امپورٹنٹ کلاس ہے, آپ نے ضرور اس کو دیکھنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے ریفرل فیس کو ڈالنی ہے یہاں پر کہ امیزون ہم سے ریفرل فیس کیا ہوتا ہے. ریفرل فیس کیونکہ امیزون ہم سے اپنی ویب سائٹ کی فیس لیتے ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ امیزون ایک برانڈ ہے, ایک مال کی طرح ہے. امیزون بھی ہم سے ایک مال کی طرح ہے اور ہم جا کے وہاں پر اپنے اسٹور کو اوپن کرتے ہیں تو امیزون کی وجہ سے اور اس پہ لوگوں کسٹمر کی ٹرسٹ کی وجہ سے لوگ ہم سے پرچیزنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کی فیس امیزون ہم سے لیتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ امیزون ہم سے ریفرل فیس اس پروڈکٹ کی کتنا لے گا. تو ریفرل فیس امیزون ہم سے 2.91 لیتا ہے, ٹھیک ہے. اس کو ہم کاپی کرتے ہیں یا ویسے 2.91, ٹھیک ہے. تو ہم نے ریفرل فیس یہاں پر ڈالنی ہے, ٹھیک ہے, 2.91. اوکے. اب امیزون ہم سے ایف بی اے فیس کیا لیتے ہیں. ایف بی اے فلفلمنٹ فیس جو ہوتا ہے, کیونکہ ہم ایف بی اے کرتے ہیں, ہمارا انوینٹری امیزون کے ساتھ ویئر ہاؤس میں پڑا ہوا ہے. جب بھی آرڈر کسٹمر کی سائٹ سے آتا ہے تو امیزون اس کو ڈیلیور کرتا ہے, شپ کرتا ہے کسٹمر تک, ٹھیک ہے. تو امیزون ہم سے اس کی چارج کرے گا. تو اس پروڈکٹ کے لیٹ سپوز ہم اس پروڈکٹ کو ایف بی اے کرتے ہیں, امیزون کے ویئر ہاؤس میں اگر رکھیں گے تو امیزون ہم سے اس کی فیس کیا لیتے ہیں, یہاں پر ہم اس کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو فلفلمنٹ کاسٹ جو امیزون ہم سے لیتے ہیں 8.8 درہم لیتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ایک اس کے ساتھ سٹوریج کاسٹ ہوتا ہے, اس کو بھی ہم نے اس کے ساتھ پلس کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو ہم 8.56 لیں گے, ٹھیک ہے. فلفلمنٹ کاسٹ الگ ہی ہے اور سٹوریج کاسٹ جو ہمارا انوینٹری ہمارا پروڈکٹ جس جگہ پہ ان کے ساتھ پڑی ہے تو اس کی امیزون ہم سے اس کی چارج کرے گا کیونکہ ان کے ویئر ہاؤس میں ہمارا انوینٹری ہوگا, ٹھیک ہے. تو اس کی چارج ہمارا اسٹوریج کاسٹ جو لے گا امیزون ہم سے 0.56. تو ان دونوں کو ہم نے پلس کرنا ہے, تو یہ ہو گیا 8.56. ہم اس کو پلس کریں گے اور یہاں پر 8.56 فیسز میں ہم لکھیں گے, ٹھیک ہے, 8.56. اوکے. پھر یہاں سے سپلائر پرائس میں ہم نے اس پرائس کو ڈالنی ہے, پٹ کرنی ہے جس پرائس پہ ہمارا ان سے ڈیل کنفرم ہو جائے, چاہے وہ ہم لوکل مارکیٹ سے سپلائر سے پروڈکٹ لیتے ہیں یا انٹرنیشنل مارکیٹ سے. تو ہمارا جو بھی بات ان سے ڈن ہو جائے ہم نے اس پرائس کو یہاں پہ لکھنی ہے, ٹھیک ہے. لیٹ سی ہم اس پروڈکٹ کو پرچیز کرتے ہیں لوکل مارکیٹ سے یا چائنا سے, اور ہمارا سپلائر کے ساتھ ڈسٹریبیوٹر کے ساتھ جو بھی پرائس ڈن ہو جائے تو ہم نے اب کیونکہ ہم نے کیلکولیشن جب بھی کرنی ہے تو ہم نے سیلنگ پرائس کو دیکھنا ہے کہ یہ پروڈکٹ سیل کتنے پہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. 22 پہ یہ سیل ہو رہا ہے ابھی کرنٹلی 22.40, ٹھیک ہے. تو ہم نے اس حساب سے کیلکولیشن کرنی ہے کہ کرنٹلی یہ کس پرائس پہ سیل ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, مارکیٹ میں. تو اب ہم نے لیٹ سی ہم سپلائر کے ساتھ بات کریں, ہم اس کو ہمیں وہ 15 پہ دے گا تو کیا حساب ہوگا اس کی, تو ہم پر یونٹ اگر کسٹمر ہمیں 15 پہ دے گا تو اس کی حساب یہاں پر ہم ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے, 15. فار ایگزامپل سپلائر ہمیں 15 پہ یہ دے گا, ٹھیک ہے. سپلائر پرائس ہم نے ڈالی یہاں پہ. اس کے بعد ہم نے پریپ پلس شپ ٹو امیزون ہم نے اگر اس کے بعد جب ہم سپلائر سے پروڈکٹ پرچیز کریں گے تو پھر سپلائر سے یہ پروڈکٹ یہ انوینٹری جائے گا پریپ سینٹر تک, اور پریپ سینٹر میں اس کی پیکنگ
پیکیجنگ وغیرہ سب کچھ اس پر، لیبلنگ سب کچھ ہوگا۔ نیکسٹ اسٹیپ میں ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ ہم نے پروڈکٹ کی شپمنٹ پلان کیسے کریٹ کرنا ہے۔ جو لیبل ہوتے ہیں نا FNSKU لیبل، اس کو ہم نے کیسے پرنٹ کرنا ہے، امیزون سے کیسے جنریٹ کرنا ہے، اس کو ہم نیکسٹ اسٹیپ میں انشاءاللہ ایکسپلین کریں گے ڈیٹیل سے۔ تو ہم جب انوینٹری کو بائی کریں گے اس کے بعد ہم نے اس انوینٹری کو شپ کرنا ہے سپلائر سے، اگر ہم نے لوکل مارکیٹ سے لیا ہے یا چائنا سے، تو شپنگ کاسٹ پلس پریپ کاسٹ ہم نے یہاں پہ ڈالنی ہے۔ پریپ والے عموماً ہم سے اس کی 2 درہم اس طرح کے لے گا، ٹھیک ہے، اگر ہم نے لوکل مارکیٹ سے پرچیزنگ کرنی ہے۔ اگر انٹرنیشنل چائنا سے آپ نے شپنگ کروانی ہے تو پھر یہاں پہ آپ نے اس کے ساتھ پرپ کے ساتھ اس کو بھی پلس کرنی ہے، کیونکہ لوکل مارکیٹ میں تو وہ نزدیک ہوتا ہے، آپ خود بھی کر سکتے ہو، شپ کر سکتے ہو پرپ تک، اور یا کسی سے کروا بھی سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے پرپ سینٹر کی فیسز 2 لیٹس سی ہم 2 یہاں پہ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس شیٹ نے خود بخود آٹومیٹکلی ہمیں بتایا کہ اس میں نیٹ پروفٹ جو ہے وہ مائنس میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس پروڈکٹ کو چھوڑنی ہے۔ اگر ہمیں سپلائر 15 پہ دے گا تو اس میں ہمارا لاس ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہم نے سپلائر سے بات کرنی کہ اس کو کم کرے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں پروفٹ کب ہوگا؟ جب ہم اس کو 10 پہ اگر ہمیں سپلائر دے گا تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارا لاس ہے یا پروفٹ ہے 10 درہم پر، ٹھیک ہے۔ اگر 10 پہ بھی دے گا تو پھر بھی ہمارا اس میں لاس ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر 7 پہ دے گا ہمیں تو اس میں پھر ہمارا 1.93 پر یونٹ میں ہمارا نیٹ پروفٹ 1.93 ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے ہم MOQ بھی زیادہ کرتے ہیں کہ آپ جتنا بھی سپلائر سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیٹس سی عموماً ہم فرسٹ انوینٹری کو 25 یونٹ یا 30 یونٹ تک لیتے ہیں، تو 25 یونٹ میں ٹوٹل نیٹ پروفٹ اس میں ہوگا 48.25، اور ٹوٹل کاسٹ جو اس پہ آئے گا وہ 225 آئے گا، ٹھیک ہے۔ جب ہمیں 25 پروڈکٹ پرچیز کریں گے، MOQ میکسیمم آرڈر کوانٹٹی، اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم 25 یونٹس لیں گے سپلائر سے 7 پرائس پہ 7 پہ پر یونٹ، تو ہمیں یہ 7 پہ اگر ہم 25 لیں گے 25 پروڈکٹس، ٹھیک ہے، تو یہ ٹوٹل کاسٹ اس پہ کتنے آئے گا؟ 225 درہم۔ اور یہ اگر ہم سیل کریں گے نا اسی پر، یہ جو پرائس ہے سیلنگ پرائس 222.4 پہ، تو ہمیں اس میں پروفٹ کتنا ملے گا؟ 25 یونٹس میں اگر یہ سیل ہو جائے تو 48.25 پروفٹ ہمیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہم نے کیلکولیشن کرنا ہے۔ ہم نے ROI کو ریٹرن آن انویسٹمنٹ اس کو زیادہ سے زیادہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 30 سے کم نہ ہو، 25 سے منیمم اور 30 سے کم نہ ہو، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں پروفٹ اس کو ہم نے اوپر جتنا زیادہ ہو، یہ ابھی 21% ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو زیادہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں پروفٹ زیادہ سے زیادہ ہو، 30 سے کم نہ ہو، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آئے گا۔ یہاں سے بھی ہم کیلکولیشن کر سکتے اسی شیٹ میں، اور اگر آپ یہاں سے بھی سپلائر پرائس ڈالیں گے، یہاں سے ریونیو کیلکولیٹر سے بھی یہاں پر بھی آپ کیلکولیشن کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آلریڈی تمام فیسز ایڈ ہے، جسٹ ہم نے یہاں پر سپلائر پرائس ڈالنی ہے اور پریپ کی پرائس، ٹھیک ہے۔ تو لیٹس سی ہمیں سپلائر کتنے پہ دے رہا ہے؟ 7 پہ پر یونٹ، تو ہم نے یہاں پر 7 ایڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے، 7 اور پلس اس کے ساتھ ہم 2 درہم پریپ والے لگاتے، ٹھیک ہے۔ تو 1.93 پر یونٹ میں ہمیں ملے گا، ٹھیک ہے، نیٹ پروفٹ، اور نیٹ مارجن 8.61% ہمیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ سیم ریزلٹ ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، بالکل سیم ریزلٹ ہے۔ یہاں پہ بھی ہمیں نیٹ پروفٹ 1.93 ہوتا ہے، اور ریونیو کیلکولیٹر بھی 1 پر یونٹ میں ہمیں نیٹ پروفٹ 1.93 ہوگا، ٹھیک ہے، پر یونٹ میں۔ اور یہاں سے اگر ہم 25 کریں گے نا 25 یونٹس کی، کہ ہمیں 25 یونٹ کی ریزلٹ دکھائے، تو اس پروڈکٹ کو اگر ہم 25 یونٹ سیل کریں گے، سیل آؤٹ کریں گے، تو ہمارے پاس 25 یونٹس کی نیٹ پروفٹ 48.2 آئے گا، ٹھیک ہے، اور نیٹ مارجن 8.61% ہوگا، ٹھیک ہے، یہ 48.24 ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کو ہم پرچیز کریں گے پر یونٹ 7 پہ، اور 2 درہم ہم نے پریپ کی لگائی یہاں پہ،
اور اگر یہ پروفٹ ہمیں اس ٹائم پہ ہوگا جب یہ سیل ہوگا اسی پہ 22.4 پہ، جس طرح یہاں پہ اس کی سیلنگ پرائس 22.40 ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر یہ 24.40 پہ سیل ہوگا تو ہمیں یہ نیٹ پروفٹ 25 یونٹس کی یہ ہوگا، ٹھیک ہے. تو ایگزیکٹ یہ وہی رزلٹ ہے 48.24 جو ہم نے ایکسل شیٹ پہ یہاں پہ جو ہم نے لگایا تھا. یہاں پہ 7 سپلائر کی پرائس ہے کہ اس سے ہم اس پہ لیتے ہیں، تو ٹوٹل نیٹ پروفٹ ہمیں جو ملتا ہے 48.25 ٹوٹل پروفٹ، ٹھیک ہے، 48.25. اور ٹوٹل کاسٹ جو ہمیں 7 پہ ملیں گے اس پروڈکٹ کی کتنے آئے گا 22.25 درہم، ٹھیک ہے. اور ایم اے کیو 25 یونٹ کی اگر ہم اس کو لیتے ہیں، اگر ہم اس کو 30 کریں گے یہاں سے 30 یونٹس کرتے ہیں تو یہ پروفٹ پھر ہوگا 57.9 نیٹ پروفٹ ہوگا، ٹھیک ہے، اگر 7 پر ہم لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہم نے اس شیٹس کے تھرو بھی ہم کیلکولیشن کر سکتے ہیں اور ریونیو کیلکولیٹر کے تھرو بھی ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ ڈیٹیل یہاں پر آپ پروڈکٹ کی لنک بھی ڈال سکتے ہو، پروڈکٹ نیم ASIN، برانڈ بھی نیم بھی ڈال سکتے، کیٹیگری BSR، سیلرز، تمام چیزوں کو آپ یہاں سے فل کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، اپنی آسانی کے لیے، ٹھیک ہے. امید ہے آپ کو یہ کیلکولیشن کا لیکچر جو ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. تو ضرور آپ نے کامنٹ سیکشن میں آپ نے Amazon UAE فری کورس ضرور لکھنا ہے.